امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے انتقال کے غم میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوگی۔ چنانچہ حابیل علیہ السلام کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس گلاڑے اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور آپ کی قبر کھودی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں انڈیا کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر ایک کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیس علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، کچھ وہ جو نیکی پر تھے اور کچھ قابیل کی اولاد کے تابع داری میں مشغول تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی دعوت سے کچھ رائے راست پر آئے اور بعض نافرمانی پر قائم رہے۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی۔ اس کے بعد انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کنعان اور پھر ان کے بیٹے ملال نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرت نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنے بیٹے ہنوک کے حق میں وصیت کی، اور ایک مشہور قول کے مطابق اکرم حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو ساعتوں میں تقسیم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے،
اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نوح کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔